عدیل اور حریم کی ملاقات یونیورسٹی میں ہوئی تھی۔ دونوں عام سے گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے، نہ کوئی بہت امیر تھا نہ کوئی بہت غریب، لیکن دونوں کے خواب بڑے تھے۔ عدیل انجینئرنگ کر رہا تھا اور حریم اردو ادب کی طالبہ تھی۔ ان کی دوستی آہستہ آہستہ محبت میں بدل گئی، ایک ایسی محبت جس میں وعدے کم اور اعتماد زیادہ تھا۔ حریم اور عدیل نے طے کیا تھا کہ جب دونوں اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں گے تب گھر والوں کو رشتہ بھیجیں گے۔ فی الحال صرف ایک دوسرے کا ساتھ کافی تھا۔ اکثر یونیورسٹی کے کیفے میں چائے کے ساتھ مستقبل کی باتیں ہوتی تھیں۔ پھر اچانک حریم یونیورسٹی آنا بند ہو گئی۔ عدیل نے کئی دن انتظار کیا، کالز کی، میسیجز چھوڑے، لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ بالآخر ایک دن عدیل کو پتہ چلا کہ حریم کے والد کو کینسر ہو گیا تھا اور گھر والوں نے جلدی میں اس کا رشتہ طے کر دیا تھا۔ حریم انکار نہ کر سکی تھی، وہ شادی کر کے لاہور چلی گئی۔ عدیل کے لیے یہ سب ایک دھچکا تھا، وہ بالکل خاموش ہو گیا۔ پہلے جو لڑکا سب کو ہنساتا تھا، وہ خود ہنسنا بھول گیا تھا۔ اس نے خود کو کام میں اتنا مصروف کر لیا کہ وقت کے ساتھ زندگی کا پتہ ہی نہ چلا۔ شادی کا سوال جب بھی آتا وہ ٹال دیتا، کہتا اب یہ ارادہ نہیں ہے۔ حریم کا نام کسی نے دوبارہ نہیں لیا، جیسے وہ صرف ایک باب تھا جو بند ہو چکا۔ 8 سال گزر چکے تھے۔ اب عدیل ایک کمپنی میں سینئر پوزیشن پر کام کرتا تھا۔ زندگی کافی بدل چکی تھی، لیکن کچھ باتیں ایسی تھیں جو نہ بدل سکی، جیسے پرانے سوال، کچھ انکہی باتیں۔ ایک دن کمپنی نے اسے ایک اسکول کے فنڈ ریزنگ پروگرام کے لیے بھیجا۔ ایک خیراتی منصوبہ تھا جس میں غریب بچوں کے لیے کمپیوٹر لیب بننی تھی۔ اسکول میں پہنچ کر عدیل انتظامیہ سے ملا اور تقریب کے لیے مخصوص ہال کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ جیسے ہی مرکزی گیٹ کے قریب سے گزرا، اس کی نظر ایک عورت پر پڑی جو بچوں کو ترتیب سے لائن میں کھڑا کروا رہی تھی۔ عدیل کے قدم وہیں رک گئے۔ وہ حریم تھی، بالکل سادہ کپڑوں میں، بال باندھے ہوئے اور چہرے پر وہی سنجیدگی، لیکن اب وہ کچھ اور تھی۔ ایک چھوٹی سی بچی کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھا، شاید 5 یا 6 سال کی بچی ہوگی۔ عدیل نے دور سے دیکھا، بچی حریم سے لپٹ کر کچھ کہہ رہی تھی اور حریم نرمی سے اس کا ماتھا چوم رہی تھی۔ عدیل کچھ لمحے وہیں کھڑا رہا۔ حریم نے اسے نہیں دیکھا، وہ اپنی دنیا میں اتنی مصروف تھی۔ عدیل کے دل میں صرف یہی ایک سوال بار بار آ رہا تھا کہ کیا کبھی اس نے مجھے یاد کیا ہوگا؟ اس نے گہری سانس لی اور ہال کی طرف بڑھ گیا، لیکن دل ابھی تک پیچھے اسکول گیٹ پر کسی اور وقت میں رکا ہوا تھا۔ عدیل تقریب میں بیٹھا تھا، مگر اس کی توجہ کہیں اور تھی۔ اسکول کے ہال میں بچوں کی تقاریر، اساتذہ کی باتیں، سب کچھ ایک شور کی طرح گزر رہا تھا۔ اس کا دماغ اب بھی اسی منظر میں پھنسا ہوا تھا جو اس نے اسکول کے گیٹ پر دیکھا تھا۔ تقریب ختم ہوتے ہی وہ باہر نکلا اور اسکول کی پرنسپل سے ملا۔ رسمی بات چیت کے دوران اس نے اسکول کی پرنسپل سے پوچھا، جو خاتون بچوں کو لائن میں لگا رہی تھی وہ یہاں پڑھاتی ہیں؟ پرنسپل نے مسکرا کر کہا، جی وہ مس حریم ہیں، وہ یہاں بچیوں کو پڑھاتی ہیں اور بچے ان سے بہت محبت کرتے ہیں۔ عدیل نے صرف سر ہلا دیا اور شکریہ کہہ کر چل دیا۔ اگلے دن وہ اسکول کے باہر گاڑی میں بیٹھے انتظار کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن بغیر بات کیے وہ یوں اچانک نہیں جانا چاہتا تھا۔ کچھ دیر بعد حریم اسکول سے باہر نکلی، اس کی بچی ساتھ تھی۔ دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے وہ پیدل چلنے لگی۔ عدیل گاڑی سے اترا اور آہستہ سے اس کے قریب پہنچا۔ حریم! وہ رکی، آواز سن کر فوراً پہچان گئی۔ ایک پل کے لیے اس کا چہرہ سفید پڑ گیا، پھر سنبھل گئی۔ عدیل! آواز میں حیرانی اور ہلکی سی گھبراہٹ تھی۔ عدیل نے دھیرے سے کہا، بس ایک بار ملنا چاہتا تھا، اگر وقت ہو تو۔ حریم نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا، پھر ایک نزدیکی پارک کی طرف اشارہ کیا۔ چلیں تھوڑی دیر بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں۔ پارک میں ایک بینچ پر دونوں خاموش بیٹھے تھے۔ عدیل نے بات شروع کی، تم اچانک چلی گئی، کچھ بتانے کا موقع بھی نہیں دیا۔ حریم نے گہری سانس لی، میرے پاس وقت نہیں تھا عدیل، سب کچھ بہت جلدی ہوا۔ ابو بیمار ہو گئے تھے اور رشتے والوں نے وعدہ کیا تھا کہ ابو کا علاج کروائیں گے۔ امی نے کہا انکار مت کرنا، میں کچھ بھی نہیں کر سکی۔ عدیل خاموش رہا۔ اس نے خالی زمین کی طرف دیکھا، جیسے کوئی بات ہضم کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ حریم نے آہستہ سے کہا، تمہیں لگتا ہوگا میں نے دھوکہ دیا، لیکن سچ یہ ہے کہ میں نے صرف اپنے گھر والوں کو بچانے کی کوشش کی، میں خود بھی ٹوٹ گئی تھی۔ عدیل کی آواز میں اب تلخی نہیں تھی۔ میں غصہ نہیں ہوں، بس بہت عرصے تک دل نے یہ ماننے سے انکار کیا کہ تم چلی گئی ہو، بغیر کچھ کہے، بغیر ملے۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد حریم نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا جو قریبی جھولے پر کھیل رہی تھی۔ یہ میری بیٹی ہے نور، اس کی وجہ سے ہی میں اب زندہ ہوں، اس کے بعد میں نے ہار ماننا چھوڑ دیا۔ عدیل نے نور کو دیکھا، معصوم سی بچی کھیل رہی تھی اور حریم کی طرف دیکھ رہی تھی۔
تم بھی نہیں بدلی، پہلے بھی سب کے لیے لڑتی تھی، اب بھی لڑ رہی ہو۔ حریم نے سر جھکا لیا۔ عدیل نے آہستہ سے کہا، پھر بھی میں خوش ہوں کہ تمہیں دوبارہ دیکھا اور یہ جان کر کہ تم ٹوٹی نہیں ہو۔ حریم نے پہلی بار نظریں ملا کر جواب دیا، نہیں عدیل، میں ٹوٹ چکی ہوں، مگر دوبارہ چھوڑنے کے لیے مجھے وقت لگ گیا۔ جب وہ رخصت ہونے لگے، عدیل نے صرف ایک جملہ کہا، اگر کبھی تمہیں لگے کہ اب بھی کسی کا ساتھ تمہیں کمزور نہیں بلکہ مضبوط بنا سکتا ہے تو جان لو میں اب بھی وہی ہوں۔ حریم نے کچھ نہیں کہا، بس ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلا دیا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد بھی عدیل کے دل سے وہ ملاقات نہیں نکلی۔ اس نے خود کو کئی بار سمجھایا کہ حریم اب ایک الگ زندگی گزار رہی ہے، اس کے ساتھ ایک ذمہ داری، اور وہ بھی اب وہی لڑکی نہیں رہی جو 8 سال پہلے تھی۔ لیکن کچھ احساسات وقت سے ختم نہیں ہوتے، وہ دب جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں، لیکن ختم نہیں ہوتے۔ عدیل نے حریم سے دوبارہ رابطہ کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن اس بار راستہ سیدھا نہیں چنا۔ اس نے ایک فلاحی ادارے کے ذریعے اسکول میں ایک اسکالرشپ پروگرام شروع کیا، خاص طور پر ان بچیوں کے لیے جن کی مائیں اکیلی انہیں پال رہی ہیں۔ یہی بہانہ بنا کر وہ اسکول دوبارہ گیا اور پرنسپل سے ملاقات کی۔ پرنسپل نے خوشی سے بتایا، ہم آپ کے شکر گزار ہیں، آپ کے فنڈ سے ایک نئی کمپیوٹر لیب اور بچوں کے لیے اسکالرشپ شروع ہو سکے گی۔ عدیل نے آہستہ سے پوچھا، کیا نور اس میں شامل ہو سکتی ہے؟ پرنسپل نے مسکرا کر کہا، جی وہ حریم کی بیٹی؟ جی وہ بہت ذہین بچی ہے۔ عدیل نے بس سر ہلا دیا۔ اگلے دن حریم کے گھر کی گھنٹی بجی۔ جب اس نے دروازہ کھولا، سامنے عدیل کھڑا تھا۔ وہ سادہ لباس میں تھا، ہاتھ خالی، چہرہ سنجیدہ۔ مجھے تم سے کچھ کہنا ہے حریم، عدیل نے بغیر ہچکچاہٹ کے بات کی۔ میں تمہیں کوئی سہارا دینے نہیں آیا، نہ تم پر احسان کرنا چاہتا ہوں، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر زندگی نے دوبارہ ہمیں ایک موقع دیا ہے تو کیا ہم اسے ضائع کر دیں گے؟ حریم خاموشی سے کھڑی رہی۔ وہ حیران نہیں تھی، جیسے وہ پہلے ہی دل میں یہ بات سوچ چکی تھی۔ میں نور کو اپنی بیٹی کی طرح چاہتا ہوں اور تمہیں اسی طرح جیسے پہلے چاہتا تھا، لیکن اس بار بغیر کسی شرط کے۔ چند مہینوں بعد نکاح ہوا، سادہ، خاموش اور عزت دار نکاح۔ صرف چند قریبی لوگ اور نور، جو اب عدیل کو بابا کہہ کر بلاتی تھی، تقریب میں شامل ہوئے۔ عدیل اور حریم نے نئی زندگی شروع کی۔ نہ وہ پہلے والا عدیل تھا، نہ وہ پہلے والی حریم تھی، لیکن دونوں بہتر تھے، زیادہ سمجھدار اور زیادہ سچے۔